بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیے، اس وقت ملک جس معاشی اور سیاسی پریشانی کی کیفیت سے گزر رہا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نہ یہ جمہوریت کے لیے خیر ہے اور نہ ہی یہ عوام پاکستان کے لیے خیر ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تمام ذمہ داران اور تمام مقتدر حلقے اور سیاستدان اور پالیسی ساز ادارے بیٹھ کر یہ دیکھتے کہ اگر کوئی ہم سے ہو بھی گئی ہے ایسی ویسی بات تو اب ہمیں اس کو سدھارنا ہے۔ جو بھی ٹیمپریری انتظامات کیے گئے ہیں انہیں ختم کرنا اب پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے ملک کو جمہوری طور پر مضبوط کرنا ہے، آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ ہماری دوسری پریورٹی ہونی چاہیے۔ اور تیسری پریورٹی ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ اور چوتھی پریورٹی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پانچویں پریورٹی ہماری یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے اور دنیا کی سپر پاور جو ہیں ان کی بھی دست برد سے ہمیں بچنا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے اپنی پالیسی جو ہے وہ ترتیب دینی چاہیے اور پھر اس کو یکمشت لاگو کرنا چاہیے۔ ایک بات مجھے بہت ہی اچھی لگی پچھلے دنوں، ناظرین محترم آپ سے شیئر کرتے چلے کہ سندھ کے ایک عشائیے میں جو ہے کراچی بار ایسوسی ایشن کے وہاں محترم جناب جسٹس قابل صد احترام جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خطاب میں ایک جوڈیشل پالیسی جو ہے اس کے بابت بات کی کہ فل بینچ بیٹھ کر جو ہے وہ 20 30 40 یا 10 سال کے لیے پالیسی ترتیب دے اور پھر کوئی بھی چیف جسٹس صاحبان آئیں اور چلے جائیں لیکن وہ پالیسی جو ہے وہ عدلیہ کے لیے رہنی چاہیے۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اب اسی طرح ہمیں اپنے وطن عزیز میں معاشی طور پر بھی ایک پالیسی جو ہے وہ ترتیب دینی چاہیے۔ کوئی بھی حکومت آئے اور دوسرا وزیر اعظم چلا جائے، تیسرا وزیر اعظم آ جائے اور جمہوری کوئی بھی جماعت ہو وہ آئے یا جائے اور دوسری آ کر مسند اقتدار پر بیٹھے، لیکن وہ معاشی پالیسی جو ہے جو کنسنسس کے ساتھ بنی ہونی چاہیے اس کو کوئی نہ چھیڑ سکے۔ اور ہمیں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ اب وطن عزیز اپنے مفادات سے ہٹ کے دوسروں سے مراد کسی بھی دوسری سپر طاقت کے مفادات کے تحت ہم نہیں چلیں گے۔ ٹھیک ہے، جہاں ہمارا مشترکہ مفاد ہو جائے، پاکستان کا بھی مفاد اسی میں ہو اور کسی بیرونی قوت کا مفاد بھی اسی میں ہو تو وہ تو آگے لے کے چلے گی پاکستان کے معاشی نظام کو بھی اور سیاسی نظام کو بھی۔ تو اس طرح کے حل تلاش کرنے چاہیے، ہمیں تھنک ٹینک بٹھانے چاہیے، ان سے پالیسی لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک سیاستدان نااہل ہو گیا اپنی کرپشن کی وجہ سے تو اب کسی دوسرے جو ہے اہل سیاستدان کو بھی نااہل ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں جی، اگر جو ہے ایک دیانتدار سیاستدان کو ایلیمینیٹ آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی ایلیمینیٹ نہیں رہیں گے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نااہل ہو گیا اسے ہو جانا چاہیے، اور جو دیانتداری سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے آپ اس کو کیوں اس کے ساتھ ایک لیول وہ کیا کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور جی ایک طرح کا ماحول ہمیں چاہیے؟ یہ غلط بات ہے۔ سب سے زیادہ پریورٹی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کو دینی چاہیے۔ بھلے اس میں کوئی یہ ون مین پالیسی نہیں چلنی چاہیے۔ کب تک یہ ڈسپلن جو ہے وہ ہوتا رہے گا کہ جی یہ ڈسپلن کا میٹر ہے، جی جو بھی کہہ دیا ہے کسی ایک فرد واحد نے وہ ہوگا؟ بالکل نہیں۔ مشاورت کے ساتھ جہاں کہیں بھی مقتدر حلقے ہیں جیسے بھی ہیں، بھلے وہ سول ڈسپینسیشن میں ہیں، بھلے وہ سول بیوروکریسی میں ہیں،
بھلے وہ عسکری بیوروکریسی میں ہیں، جہاں بھی ہیں، انہیں خدارہ پاکستان کے مفاد میں بات کرنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کے مفاد میں نہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے مفاد میں بھی نہیں، صرف اور صرف پاکستان کے مفاد میں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔